کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1947 میں پاکستان ہم نے حاصل کیا، اور اس بنیاد پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ، لیکن ہم لوگوں نے پاکستان میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم لوگ پاکستان کو اللہ کے اس کلمے کی بنیاد پہ، اس دین کی بنیاد پہ حاصل کر کے اس نظام کو رائج کریں گے، لیکن ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی ہے۔ ہم نے آج تک اس نظام کو رائج ہی نہیں کیا جس بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا، اور نہ ہی ہم لوگوں نے اس طرح سے قرآن پاک کو اپنے یونیورسٹیز میں، اپنے کالجز میں، اپنے اسکولوں میں، ایون کہ اپنے گھروں میں بھی بچوں کو وہ تربیت نہیں دی جس کا ہم لوگوں کا فرض بنتا تھا، ہمارے والدین کا۔ ہم اپنی پوری زندگی میں ناظرہ سے ایک مرتبہ قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی میں ہم لوگ قرآن پاک کو نہ تو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ آج میں بری امام سرکار کے جو اس وقت سجادہ نشین ہیں ان کے پاس آئی تھی صرف اس لیے کہ میں چاہتی تھی کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں جو سادات ہیں ان کا یہ پیغام، ان کو فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی امت کو، نبی کی امت کو وہ پیغام دیں کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے حکومت پاکستان کو یہ نظام لانا ہوگا۔ تو آئیں میں آپ سے ملاقات کرواتی ہوں۔ پیر صاحب، آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہماری حکومت پاکستان کا کیا فرض بنتا ہے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں ایک بڑا الیبریٹڈ قسم کا سوال تھا آپ کا کہ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، تو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ہم نے بے وفائی کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ میں اس کو بے وفائی کا نام نہیں دوں گا، میں کہوں گا کہ ہم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اور دھوکہ آپ دنیاوی زندگی میں لوگوں کو دے سکتے ہیں، وہ ذات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ذات ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم نے کیا ایسے کہ چونکہ قرآن کریم ہمارے پاس عربی زبان میں آیا تو ہم نے اس کو اسی زبان میں تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ میں اس سے قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ آیات نور ہیں، جس گھر میں اس کی تلاوت ہوگی یقیناً اس گھر میں برکت بھی رہے گی، لیکن محض تلاوت کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ یہ جب اس قرآن کریم کی مختلف آیات کو اکٹھا کیا گیا تو چونکہ اس کی جو ترتیب دی گئی وہ ایسے دی گئی کہ دیکھیں، آپ سورہ فاتحہ سے ہی شروع ہوتا ہے، اس میں دعائیہ کلمات ہیں، اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے کہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، ایسی چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی سورہ بقرہ کی جو پہلی آیہ مبارکہ، یعنی کہ پہلی تو الف لام میم ہوگی، تو دوسری آیہ مبارکہ میں کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ تو اب اکثر اوقات ہم جب یہ گھر میں کوئی ایسی چیز مشینری لے کے آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے ڈچ میں بھی لکھا ہوتا ہے اور انگلش میں بھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، لیکن ہم انگلش میں اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اب جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں وہ عربی زبان میں آئیں، تو وہ اب عربی زبان میں کیوں آئیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون بشیر و نذیرا، کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ سمجھ رکھنے والوں کے لیے، تاکہ یہ ان کو خوشی اور ڈر سنائے۔ ٹھیک ہے، اب اگر مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ قرآن کریم کے اندر لکھا کیا ہے تو ہوتا ہے ایسے کہ ہم لوگ جب تراویح خاص طور پہ رمضان شریف میں ہوتی ہے، اور یہ میری اپنی پرسنل لائف کا واقعہ ہے کہ ہماری جو اپنی زیارت رتاوتر شریف ہے وہاں پر مسجد میں نے ایک امام مقرر کیا جو تراویح کراتا تھا، تو اس سے میں نے دوسرے یا تیسرے روزے پہ میں نے پوچھا کہ کون سے سپارے پہنچے، اس نے کہا دوسرا میں نے مکمل کر لیا۔ تو میں نے سے پوچھا آپ نے لوگوں کو کیا پڑھایا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو بس پڑھا دیا۔ تو جو اس کے پیچھے تراویح پڑھے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کو ہم اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی ان دی ہدایات سے دور ہو جائیں گے، اور دین سے دوری ہمیں بہت سی مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔
میں نے 2014 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، سردار یوسف صاحب وزیر تھے، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور. میں نے 450 کے لگ بھگ علماء کی موجودگی میں ان کو یہ بولا تھا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے اوپر وہ بیسکلی کانفرنس تھی. تو کیسے قابو پایا جائے یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ہر کوئی پڑھ رہا تھا، لیکن کیسے اس رسی کو پکڑا جائے، تو اس کے اوپر کوئی نہیں آ رہا تھا. تو میں نے وہاں پر یہ اسپیچ کی تھی کہ ہمیں یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے نا ہمیں کام یہ کرنا پڑے گا کہ اسلامیات کو اپنے نصاب میں سے نکالنا پڑے گا. تو چند لوگوں نے وہاں پر تنقید بھی شروع کی کہ بھی یہ اسلامیات ایک واحد سبجیکٹ ہے، وہ بھی نصاب سے نکالنے کی بات کریں. تو میں نے کہا کہ آپ اسلامیات کی جگہ نا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ تعلیمی نصاب کا حصہ بنا دیں. بالکل. تو ہوگا کیا کہ یہ جو فرقہ وارانہ مانگی کی آپ بات کر رہے ہیں، جب ایک بچہ پورے قرآن شریف کو پڑھ لے گا، چاہے وہ میٹرک تک اس کو پڑھتا ہے، فرسٹ ایئر تک پڑھ رہا ہے، تو ہوگا کیا کہ جب اسے کو کہے گا نا کہ یار تم شیعہ ہو یا سنی ہو، تو کہے گا یہ ٹرمز تو میں نے قرآن میں دیکھی ہی نہیں. بالکل. تو لہٰذا میں نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ وہابی ہوں، میں تو مسلمان ہوں. بلکہ مسلمان بھی مومن کی ٹرم یوز کرے گا. قرآن کریم میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، اے ایمان والو، ایمان والوں کے سے مخاطب کیا. تو یہ یعنی کہ آپ صرف ایک فرقہ وارانہ مانگی پہ نہیں، آپ کو ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ، آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، والدین کی کیا حقوق ہیں، وہ آپ کو یعنی کہ آپ کو اے سے لے کے زیڈ تک ساری چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب جب تک آپ اس اے ٹو زیڈ کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں میں کامیاب ہوں، ٹھیک، تو ہمیں اس کتاب کی بات پر عمل کرنا ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویردون یوم القیامۃ الی اشد العذاب، کہ ایسے لوگ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوں گے اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں اٹھائے جائیں گے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیں کہ آپ نے اس کتاب پہ منوان عمل کرنا ہے. لیکن اگر یہ کتاب آپ کے سامنے عربی میں، اٹالین میں، کسی اور زبان میں آئے گی، عربی سب سے پریسٹیجیس ہمارے لیے لینگویج ہے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی. لیکن قرآن میں سورہ شورا میں، سورہ سجدہ میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن عربی میں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، یعنی کہ جو اہل زبان ہیں ان کے لیے عربی میں، ادروائز جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ان کی علاقائی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دیا جائے تاکہ وہ اللہ کے احکام کو سمجھ سکیں اور جو دین کی اصل راہ اس کے اوپر چل سکیں. بالکل. پیر صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جب ہم لوگوں نے پاکستان حاصل کیا تھا تو ہمارے بڑوں نے یہی کہہ کے کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ اسلام کا نظام لاج کریں گے. آج آپ نے دیکھا کہ 8 مارچ کو جب خواتین باہر نکلتی ہیں اپنے حقوق کے لیے، اگر بات وہ کرتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں نکلتی ہوں، چاہے ان کا کوئی بھی ان کا نعرہ ہو یا کوئی بھی بات کرتی ہوں، لیکن دیکھیں آپ ہمارے ملک میں نہ پراپر اسلامی نظام ہے، نہ ہمارے ملک میں لبرلزم ہے. یہاں پہ جس کا دل کرتا ہے وہ عبایا بھی پہنتا ہے، برقع بھی پہنتا ہے، چادر بھی پہنتی ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اسلام آباد میں یا لاہور میں کہیں پہ بھی ایلیٹ کلاس رہتی ہے تو وہ دوپٹہ بھی نہیں پہنتی ہیں. جب تک آپ خود ایک نظام نہیں رائج کریں گے، آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک زندگی نہیں گزارے؟ دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا، جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے. کہ جانور سوچتا نہیں ہے، اس میں سوچ کا عمل نہیں ہوتا، انسان سوچتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے نا کہ یہ آیا یہ جو معاملات جو بھی ابھی آپ نے عورت مارچ کی بات کی، تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا دین ٹرانسلیٹڈ فارم میں موجود ہی نہیں ہے. اس سے پہلے جو ایکسرسائز کیا جا رہا تھا وہ تو ایسے ہی کیا جا رہا تھا کہ نہیں، عورت کو بعض مقامات کے اوپر بری طریقے سے سپریس کیا جا رہا تھا. تو جب وہ آپ ایسے معاملات کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سے آواز اٹھے گی اور وہ غلط طرف چلی جائے گی، جیسے یہ چلی گی. اگر یہی ٹرانسلیٹڈ فارم میں ہم دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے فرام ڈور ٹو ڈور، جیسا کہ ملک لیا تھا اسی کے مطابق چلتے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ باہر سے جو
انٹروڈرز آتے ہیں جو اس میں انٹروین کرتے ہیں، کسی کی ماں پر، کسی کی پے رول کے اوپر ہوتے ہیں، ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے کہ لوگ کیوں ادھر امن سکون سے بیٹھے ہیں. اگر ایسے لوگوں کی انٹرونشن نہ ہو، ٹھیک ہے، جی تو اگر آپ قرآن کریم کا یہ ترجمے کے ساتھ یہ چیز ایک عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہوتی، 1947 کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا، تو ہر بندے کو پتہ چلتا کہ عورت کو بھی پتہ چلتا کہ نہیں، میرے حقوق تو بڑے زبردست قسم کے حقوق ہیں، بالکل اسلام نے تو مجھے شاید مرد سے بھی زیادہ حقوق دیے ہیں. بے شک تو دین وہ ہے. پھر ایسی آواز نہ اٹھاتی، ٹھیک ہے. تو وہ اب جب اس نے ایک وہ عجیب سی آواز اٹھائی نا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیڑے رونق لو چپ چنگی، ٹھیک ہے. جی جی تو وہ اس نے ایک غلط سائڈ پہ چلی گئی، بالکل بالکل اور اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنے، اور ایک اسٹرانگ قسم کا ایک کہتے ہیں نا اس کو بیریئر بھی آگے ملا. تو یقیناً ملے گا بھی. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اپنے ملک میں ایکسرسائز کیا ہی نہیں. کیا نہیں ہے بالکل. اگر ہم یہ کر لیتے تو پھر مرد کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں پر غلط ہوں اور میں عورت کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہوں، وہ بھی نہ ہوتا کیونکہ قرآن کریم کا حکم تھا. جی اب عربی میں اگر آپ کسی کو بتا دیں تو فرق نہیں پڑے گا. بالکل. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا. میں چاہ رہا تھا کہ میں اس سے پہلے کسی انٹرویو میں دیتا کہ ابھی ایک میں نے سنا ہے ایک ٹی وی چینل کے باقاعدہ میں نے اس نیوز کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذان میں آپ ایک ترمیم لے کے آئیں، الصلاۃ فی بیوتکم، یہ اذان کے اندر شامل کریں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہ کے نماز پڑھیں. جی اور اس کی جسٹیفیکیشن شاید یہ دی جا رہی ہو کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے بھی نالج میں لایا گیا ہے کہ بھی یہ ہوا تھا واقعہ کہ بارش تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا تو کہا گیا. لیکن اب بات یہ کہ جب وہاں پر الصلاۃ فی بیوتکم کے الفاظ ادا کیے تو تمام عربی تھے، ان کو سمجھ آ گئی. ابھی یہ میں نے جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے لفظ تو آپ پہلے سوچ رہے ہوں گے کیا الفاظ ہیں. جی جی ہم نے بھی پہلی بار سنا ہے. تو یہاں پر تو پاکستان میں دیکھیں یا سب کانٹیننٹ میں آپ کسی سے جا کے یہ پوچھ لیں نا کہ حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے تو اسے نہیں پتہ، ٹھیک ہے. تو آپ جب الصلاۃ فی بیوتکم کو نئی ایک چیز کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کریں گے تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. تو میں نے اس کا ایک طریقہ کار میں نے جو چینل والوں کو بھیجا، اب میری اس چیز کو لیتے ہیں نہیں لیتے، میں نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ علماء سے کہیں کہ وہ اس میسج کو عام کریں کہ مؤذن حضرات اذان وہی دیں، اذان دینے کے بعد جب درود السلام بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا نوٹ جاری کر دیں کہ بھائی اذان ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں 3 سے 5 لوگوں کی جو انسٹرکشن کے مطابق جماعت وہ ہونے لگی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ گھر میں نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، باجماعت نماز کی فضیلت ہے، افضلیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز ہے، آپ وہ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں. ایسی وبائی اس میں بالکل جیسے کہ مختلف مشائخ و علماء نے بھی کہہ دیا تو آپ کر سکتے ہیں. اب یہ جو میں نے یہ الفاظ استعمال کیا الصلاۃ فی بیوتکم، یہ میں نے اس لیے کیا کہ اب دیکھیں یہ چیزیں کیا لوگوں کو اس کا علم ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیوں کہ یہ عربی میں ہے. اگر آپ یہی لوگوں کو یہ بتائیں نا کہ جی نماز کے بعد کہ آپ گھروں پہ رہے، بہت سارے لوگ اس لفظ کو سننے کے بعد بھی، اس سینٹینس کو سننے کے بعد بھی مسجد آ جائیں گے جی بالکل، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ الفاظ کہہ رہے کیا ہیں. تو لہٰذا ہم نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ 1947 آنورڈس کر دی جاتی تو آج جہاں پر ہم کھڑے شاید یہاں پر نہ ہوتے. بینگ اے مسلم کنٹری، جو ہمارا ایک سٹانس تھا کلمہ شریف کے اوپر، آج ہم اس تمام دنیا سے آگے ہوتے. لیکن ایک بٹرے کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، بے وفائی کی گئی یا دھوکہ دیا گیا، تو آج ہم دنیاوی زندگی میں رسوا ہیں کہ نہیں ہیں. اب اخروی زندگی میں کیا ہوگا اس کی حالت ہی دیکھ لیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بالکل. میں نے آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی کہ دیکھیں بحیثیت مسلمان میں بھی، اور دوسری بات میں خود کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے کشمیر کاز کے لیے کافی کام بھی کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کوئی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے تو وہ دیں گے نہیں، کیونکہ ایک بہت ہیوج جو ہے وہ پارٹ ان کے پاس ہے. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کیسے ہم اس کو حاصل کریں گے کشمیر کو؟ دیکھیں پاکستان کو جب حاصل کیا گیا تھا ایک بڑا اسٹریٹ سا موٹو تھا، ایک اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ ہمیں ایک علیحدہ سے ملک چاہیے جہاں پر ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں.
تو اللہ کا شکر ہمیں مل گیا. الحمدللہ. یعنی کہ آپ کا ایجنڈا ایک تھا, آپ اس ایجنڈے کے اوپر سب مسلمان اکٹھے ہوئے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خواب دیکھا. مطلب ایک دیکھیں فوکس تھا کسی چیز کے اوپر. تھوڑا سا جو کشمیر کی تحریک ہے وہ ہیف ہیزرڈ ہے. جی جی اس میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا, جی, یہ بھی ایک آواز خود ہے. کنفیوز ہیں وہ لوگ. ہندوستان کے ساتھ تو ہونا ہی نہیں, جی لیکن بیچ میں چند آوازیں شاید ادھر کی بھی اٹھ رہی ہیں. جی ایک آواز یہ اٹھ رہی ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے. جی تو اب جب تک ان کا پوائنٹ آف فوکس ایک جگہ پہ نہیں ہوگا تو مشکل ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں جیسے اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم لوگوں کو نا اللہ کے ساتھ فیئر ہونا پڑے گا. بالکل بے شک. تو میں یہ کلیہ ہر جگہ اپلائی کرتا ہوں, خواہ وہ کشمیر ہے کوئی بھی ہے, انہیں بھی اللہ کے ساتھ فیئر ہونا پڑے گا. بے شک. اللہ کے ساتھ فیئر ہوں اور تحریک کو ایک ڈائریکشن میں لے کے چلیں. بالکل. اگر وہ ایک فوکس کرتے ہیں ایک لائن آف ایکشن پہ, پھر بھی ان کی تحریک کے ساتھ لوگ نہیں ملتے, تو پھر وہی کام ہوگا جو کرونا والا ہوا. بالکل. کہ ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جیسی بھی ہے میری مخلوق تو ہے, میرے نام لیوا تو ہیں, میرے ہی نام لیتے ہیں, میری وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں, میرے رسول کو آخری نبی مان رہے ہیں. تو آخر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا عذاب بھیج دیا کہ جو مائکروسکوپک ہے. بالکل. ابھی تو ایٹمی جنگ کیا ہوگی, وہ تو بہت کوئی بڑی تباہی کا شاخسانہ ہوگی. اس سے بڑی ایٹمی جنگ تو کوئی نہیں ہو بے سکتی. شک بے شک. اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ریڈیشنز کے ذریعے بھی ٹریول کرے گا. جی. تو میرے خیال سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے. کشمیریوں کو چاہیے فوکس کریں, پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا کیا ہے. تو اگر ان کا لائن آف ایکشن ایک ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد رہے گی. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا.